بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بار دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو حیرت انگیز اس عمل کا تعارف ہے۔ وہ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز اور فرض نماز کے متعلق ہے۔ کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ فرض نماز اور قیام اللیل میں کیا فرق ہے؟ سب سے زیادہ تحقیق جو میں نے قیام اللیل کے متعلق سمجھی ہے، اس سے آپ کے تن دن بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میری خواہش ہے کہ آپ سب کے سب اس عمل کو توجہ سے سنیں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی سے پہنچے۔ تو چلتے ہیں اس عمل کی طرف کہ فرض نماز اور قیام اللیل میں کیا فرق ہے۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت نامہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ مجھے رات کے آخر حصے کی نماز یعنی قیام اللیل نے تعجب میں مبتلا کر دیا ہے، اور میں نے اس میں پایا کہ فرض نمازوں کی ندا بشر ہی لگاتا ہے، جبکہ قیام اللیل کی ندا رب العالمین لگاتے ہیں۔ فرض نمازوں کی ندا ہر شخص سنتا ہے، جبکہ قیام اللیل کی ندا بعض لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ فرض نماز کی ندا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح ہے، جبکہ قیام اللیل کی ندا حل من سائل فاعطیہ ہے، کوئی سوال کرنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود رب العالمین کہہ رہا ہے۔ فرض نمازیں تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، جبکہ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز صرف اللہ کے چنے ہوئے مومن ہی ادا کرتے ہیں۔ فرض نماز بعض لوگوں کے دکھاوے کے نظر ہو جاتے ہیں، جبکہ قیام اللیل چپ چاپ کر کے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ فرض نمازوں کو ادا کرتے وقت مسلمان دنیاوی سوچوں میں مگن اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ قیام اللیل مومن دنیا سے منقطع اور آخرت کی فکر میں مگن ہو جاتا ہے۔ فرض نمازوں میں مسلمان مسجد میں دوسروں سے ملاقات میں مشغول ہو جاتا ہے، جبکہ قیام اللیل میں مومن اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا شرف اور اس سے کلام اور سوال کا متلاشی رہتا ہے۔ قیام اللیل میں اللہ نے خود اپنے بندوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، اور قیام اللیل اس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی کا کلام کرنا کلام چاہتا ہو، اور اس کے ہم و غم سننا چاہتا ہو، کیونکہ وہ اس مومن بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے اللہ تبارک و تعالی ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بھیجا گیا دعوت نامہ کی طرف یعنی کارڈ کے صورت میں حاصل کیا، اور اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں کی اور اس سے مناجات کی لذتیں حاصل کی۔ قسم خدا کی، جب آپ رات کے آخری پہر اندھیروں میں اپنے مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے سامنے پیش ہو تو بچوں والا اخلاق اپنائیں۔ جبکہ بچے کوئی چیز مانگتا ہے تو نہ ملنے پر وہ روتا ہے، یہاں تک کہ حاصل کر لیتا ہے۔ پس آپ بھی اپنے رب سے بچوں کی طرح مانگے، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ترغیب دیں تاکہ دوسروں کے عمل
کا آپ کو بھی پورا اجر ملے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی سے کریں اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی غلامی اور روز محشر آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔